اللہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، حرام کاموں سے خود کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر اسی قوم سے تعلق رکھنے والے پیغمبر کو ان انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں اپنا سمجھ کر اللہ کے پیغام کو اپنائیں۔ اکثر غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب پوری دنیا کے اندر انسان موجود تھے تو اللہ کے پیغمبر اور رسول صرف عرب ممالک کے اندر ہی کیوں بھیجے گئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور قبیلے کے اندر جہاں پر آبادی تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبر موجود تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس قوم نے اس پیغمبر کا انکار کیا اور کفر میں ہی ان کو موت آ گئی، یا یہ لوگ عذاب کا شکار ہو گئے۔ رسول اللہ کے پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے، مگر اللہ کی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ دنیا میں آتے تھے، اور ان کے آنے کے بعد پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان کے بعد اگلے آنے والے رسول یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اللہ کا نیا قانون انجیل مقدس تھا جسے یہودی قوم نے نہیں اپنایا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام شریعت کو یعنی انجیل مقدس کو اور تورات کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون اور شریعت بس قرآن پاک ہی ہے۔ رسولوں کا انکار کرنے پر اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف موجودہ شریعت کو آگے پھیلانے کا کام کرتے ہیں، اس کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قدیمی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین انسانی تہذیبیں یا سوشلائزیشن آج کے موجودہ دور کے عراق یا پھر سومیرین سویلائزیشن تھی، جو کہ 4500 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 4500 سال پہلے، اس کے علاوہ مصر کی 31 قبل مسیح، اور اس کے علاوہ وادی سندھ کی تہذیب جو کہ 1300 سے 3300 قبل مسیح پہلے کی تھی۔ مزید چائنا، پیرو اور یونانی تہذیبیں ہزاروں سال سے یہاں پر موجود تھیں، اور تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام علاقوں کے اندر جہاں پر آبادی موجود تھی وہاں ہر ایک جگہ پر پیغمبر کو بھیجا گیا، جو کہ آج کے دور کے موجودہ یورپ اور ویسٹرن تہذیب ہیں۔ یہ اس وقت موجود نہیں تھی، یعنی کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ جہاں پر انسانی آبادی موجود نہیں تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبر کو بھیج کر دعوت کا مقصد بالکل الوجیکل سی بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے حوالوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اپنے مشہور ترین پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کن کن حصوں کے اندر بھیجا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے ملک کے اندر ایک پہاڑی پر ان کے قدم مبارک کا نشان موجود ہے، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر دنیا کے پہلے انسان، پہلے مسلمان، پہلے پیغمبر اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جنت سے اتارا گیا، اور اس پہاڑی کا نام ایڈمز پیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر بعد میں وہ مصر کی جانب اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کر گئے اور یہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے بعد انسانوں کے تیسرے پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر انسانوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے جن پر کئی صحیفے نازل ہوئے۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کی تبلیغ ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچی تھی، جس کا ثبوت ہندوؤں کی مقدس ویداس کے اندر موجود تمام وہ واقعات ہیں جو کہ قرآن پاک کے اندر بالکل اسی طرح سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر طوفان نوح کی پیش گوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اماں حوا کی تخلیق، اور حضرت نوح کے بیٹوں سے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی آج کی ہندو قوم کی طرح پتھروں کے خدا بنا کر ان کی پوجا کیا کرتی تھی،
और ये पत्थर असल में नेक लोगों की तस्वीरें थीं जो कि इस कौम के दरमियान रहकर इन्हें तबलीग किया करते थे। मगर इनकी वफात के बाद इन लोगों ने इनकी शक्लों को पत्थरों पर तराश कर इनकी इबादत शुरू कर दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मौजूदा दौर के यमन के मुल्क के अंदर कौम आद की हदायत के लिए भेजा गया था। यमन के दरमियानी इलाके एहताफ नामी सरजमीन पर कौम आद रहा करते थे। वहाँ पर कुदरती नेमतों यानी फसलों, पानी और बागों की वजह से ये कौम इंतहाई खुशहाल जिंदगी बसर कर रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तौहीद को छोड़कर बुत परस्त बन गए, लोगों पर जुल्म करने लगे। और कुरान पाक के मुताबिक तब अल्लाह फरमाता है कि हमने आद की तरफ इनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी कौम खुदा की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम लोग शिर्क करके खुदा पर इल्ज़ाम लगाते हो। इन बातों के बदले ये कौम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाती रही। फिर एक दिन अल्लाह का अजाब का वादा पूरा हुआ और आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगी जिनकी रफ्तार इतनी थी कि घोड़ों, माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह उठा उठा कर दे मारती। मुसलसल 7 दिन और रातों तक ये आंधी और तेज हवाएं चलती रहीं और इसी दौरान रेत का तूफान उठा और तमाम मकान और इंसानों का नामो निशान मिट गया और ये सब लोग मारे गए। इस वाक़े के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सरज़मीन खिज़र मौत की तरफ चले गए और वहाँ पर अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार दी। खिज़र मौत यमन के एक इलाके का नाम है, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, आपका वतन भी इराक था, मगर तबलीग के लिए आज के मौजूदा सऊदी अरेबिया के मदीना के शुमाल के अंदर आपको भेजा गया, जहाँ पर कौम समूद की आबादी मौजूद थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हैं और आपका सिलसिला नसब कुछ यूँ है: सालेह बिन उमैर बिन सियाफ बिन माशे बिन उबैद बिन खाजिर बिन समूद बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आज से कम 4000 साल पहले हिजाज मुकद्दस और तबूक के दरमियान हिजर नामी जगह के अंदर एक कौम आबाद थी जिसको कहा करते थे कौम समूद। ये जगह आजकल मिदाइन साले के नाम से मशहूर है क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है। ये पहाड़ों को तराश कर अपने बड़े बड़े घर तमीर किया करते थे, जैसा कि आप इन वीडियोस के अंदर इन खंडरात को देख सकते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन इन पर कभी भी नहीं हमला कर पाते थे और ना ही जीत पाते थे। ये लोग बहुत ही ताकतवर, लंबे और मगरूर थे और ये लोग ना ही कभी बीमार हुए और इनकी उम्रें बहुत ही लंबी हुआ करती थी। कौम समूद की बस्तियों के खंडरात और इनके आसार आज भी मौजूद हैं। कुरान करीम के मुताबिक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से एक ऊँटनी को ना मारने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह का ये हुक्म ना मानकर ऊँटनी को मार डाला। फिर अल्लाह ताला ने इस नाफरमानी की वजह से इस पूरी कौम पर अजाब नाजिल किया और ये सफ़ा हस्ती से मिटा दी गई। ये पूरी कौम आपके मानने वालों के अलावा वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और आज के इराक के शहर नजफ के अंदर वादी सलाम नामी कब्रिस्तान के अंदर आपकी कब्र मुबारक मौजूद है। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इराक के अंदर जहाँ पर नमरूद ने खुदाई का दावा किया और जहाँ पर आपको आग के अंदर गिराने का वाक़या पेश आया, आपको इराक की सरजमीन पर इन लोगों की तबलीग के लिए भेजा गया था। क्योंकि कुरान करीम के अंदर ये वाक़या भी मशहूर है कि जब सब लोग एक मेले के अंदर गए हुए थे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम छोटे बुतों को तोड़ डाला और एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी और कहने लगे कि इस बुत ने तुम्हारे तमाम बुतों को तोड़ दिया है। तो लोग कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये बुत तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये तो बस एक पत्थर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ लोगों, मेरी बात सुनो, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा खुदा एक पत्थर नहीं है जिन्हें तुम अपने हाथों से तराशते हो, बल्कि खुदा की ज़ात तो बहुत बड़ी है। सिर्फ इसकी इबादत करो, उसका कोई शरीक ना बनाओ और वही सबसे ताकतवर है। जिसके बाद नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जलती हुई आग के अंदर डालने का हुक्म दिया, लेकिन वो आग अल्लाह के हुक्म से एक बाग में तब्दील हो गई। इसके अलावा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी इराक के अंदर भेजा गया था।
جہاں پر ان کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو کر کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی عراق کے اندر بھیجا گیا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موجودہ دور کے یمن کے اندر، کیونکہ آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور والدہ ہاجرہ کے ساتھ اللہ کے حکم پر مکہ میں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، جہاں سے اسماعیل علیہ السلام نے یمن کے اندر موجود قوم کو اسلام کی تبلیغ شروع کی اور 50 سال تک ان کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام موجودہ دور کے فلسطین کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کو مصر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو یہ تمام خاندان بھی وہیں پر منتقل ہو گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کا انتقال بھی وہیں مصر میں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی قبر بھی مصر کے اندر ہی موجود ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی وصیت پر نکلوا کر اپنے ساتھ فلسطین کے لیے رکھ لی اور دریائے نیل کے پاس ان کو مدفون کیا گیا۔ یہیں پر مصر کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ بنی اسرائیل کی قوم کی نجات کا ذریعہ بنے، جسے اس وقت کے فرعون مصر نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی جانب روانہ ہوئے اور ان سب کو ایک بار پھر اللہ کے حکم سے اپنی آبائی سرزمین پر آباد کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، انہیں بھی مدائن قبیلے کی طرف سے بھیجا گیا، اور یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدائن کی نسل سے تھا، جو کہ ان کی بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ خاندان اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلوؤں میں بھی حجاز کے اندر آباد ہو گیا تھا۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ شعیب علیہ السلام بھی کیونکہ اسی نسل اور قبیلے سے تھے، اسی لیے تبلیغ کے لیے ان کو چنا گیا، اور یہ اس قوم کے لیے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے اندر یا پھر اپنی آبائی زمین پر ایک بار پھر آباد ہوئے، تو اللہ نے اس قوم کے اندر ایک بار پھر بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے، جن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت زکریا، ان کے بیٹے یحییٰ، حضرت یحییٰ اور ایسے بے تحاشا پیغمبروں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جس کا اس قوم نے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے شہر کے اندر آخرکار نبوت دے کر آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ویسے تو آپ کو نبوت مکہ کے اندر ہی ملی، لیکن آپ کی زندگی کے پورے 10 سال مدینہ شہر کے اندر گزرے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔